Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about 9/11 incident and its aftermath. तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक इस वजह से मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ पाक स्टडी के कोर्स में, क्योंकि चूंकि ये इंसिडेंट तो अमेरिका में पेश आया था, बट इस इंसिडेंट की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानी हालात बल्कि ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा हालात असरअंदाज हुए थे। ठीक है, चूंकि ये इंसिडेंट जो था ये मुशर्रफ के दौर में पेश हुआ था और चूंकि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ का टेन्योर डिस्कस कर रहे, तो इस हवाले से ये टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में पता चल जाए कि क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी इस दौर में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई थी। तो उसका जो मेजर रीज़न था दैट वाज 9/11 इंसिडेंट। ठीक है, तो आज मैं पूरी डिटेल के साथ 9/11 इंसिडेंट को आपके साथ डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ पाकिस्तान पर इसके क्या असरात हुए थे, मीन्स के आफ्टर में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। हुआ क्या था कि 9/11 2001 की सुबह थी जब ये वाक़या पेश आया हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था कि अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 11 जो है वो टेक ऑफ करती है बूस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ठीक है, इस एयरलाइन में टोटल जो पैसेंजर थे वो 92 थे। इन 92 पैसेंजर्स में से 11 जो थे वो तो क्रू मेंबर थे, जबकि बाकी 81 जो थे वो पैसेंजर्स थे। कहा जाता है कि जो 81 पैसेंजर्स थे इनमें से 5 जो थे हाईजैकर्स थे, जिन्होंने प्लेन को हाईजैक करके इस टावर से उन्होंने टकरा दिया था। ठीक है, 5 हाईजैकर्स में से एक जो हाईजैकर था उसका नेम था मोहम्मद अता। ये मोहम्मद अता जो था वो एज अ पायलट बहुत ज़्यादा ट्रेन थे। वो क्या करते हैं, वो ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं और पायलट से प्लेन को छीनते हैं, मींस के प्लेन की कंट्रोल को हासिल करते हैं और उसको उड़ाते हैं टुवर्ड्स दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और वहां पर वो क्या करते हैं, नॉर्थ टावर ऑफ दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराते। ये प्लेन जो क्रैश हुआ था ये उस टाइम सुबह के 8:46 AM का टाइम था। ठीक है, उस टाइम जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे जॉर्ज बुश। ठीक है, जॉर्ज बुश उस टाइम एक स्कूल के टूर पर जा रहे होते हैं और उस स्कूल का नेम था स्कूल फ्लोरिडा। ठीक है, While he was on the way, वो रास्ते में होते हैं कि इनको व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड उनको इन्फॉर्म करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर प्लेन के साथ तबाह हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ओनली 17 मिनट्स के बाद दोबारा से खबर आती है कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175 भी हाईजैक हो चुका है। ठीक है, हाईजैकर्स क्या करते हैं, वो वंस अगेन कॉकपिट में घुसते हैं ज़बरदस्ती और कंट्रोल हासिल करके प्लेन को उड़ाते हैं टुवर्ड्स दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगेन उस तरफ जाते हैं और साउथ टावर के साथ वो प्लेन क्रैश होती है। दूसरी प्लेन के क्रैश होने के कुछ ही मिनट्स बाद दोबारा से खबर आती है कि 2 और प्लेन जो है वो हाईजैक हो चुके हैं। एक जो था वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुका था वाशिंगटन डीसी से, और दूसरा जो है वो न्यूयॉर्क सिटी से टेक ऑफ कर चुका था, और ये दोनों फ्लाइट जो थे वो दोबारा से एज यू पीपल नो के हाईजैक हो चुके थे। ठीक है, इन दोनों प्लेन्स को री रूट किया जाता है और वाशिंगटन डीसी से कुछ ही फासले मींस के बाहर, वाशिंगटन डीसी से बाहर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था जिसका नेम था पेंटागन। पेंटागन इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो एक जो प्लेन था जो कि वाशिंगटन डीसी से टेक ऑफ कर चुका था वो इस पेंटागन में क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से पेंटागन बिल्डिंग जो थी काफ़ी ज़्यादा हद तक वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये वाक़या जो था ये कब पेश हुआ, ये 9:37 AM का टाइम था। ठीक है, इस सिचुएशन के बाद क्या होता है कि ऑर्डर जारी हो जाता है कि तमाम एयरपोर्ट्स जो थे वो बंद हो जाते हैं, और जो हवा में जो हवाई जहाज़ थे उनको भी ऑर्डर दे दी जाती है कि वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर दें। ठीक है,
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 9:59 AM پر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ساؤتھ ٹاور جو تھا وہ کریش ہو چکا تھا، اور اس میں کریش ہونے کی وجہ سے آگ لگ چکی تھی، تو اس آگ لگنے کی وجہ سے وہ بلڈنگ ویکن ہو چکی تھی، خراب ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ساؤتھ ٹاور کولیپس کر جاتا ہے، مینز دیٹ کہ وہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران سب کو یہ ڈر ہونے لگا کہ فورتھ پلین بھی ہائی جیکڈ ہو چکا ہے، اور یہ سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ چوتھا جو پلین ہے یہ یا تو وائٹ ہاؤس سے ٹکرائے گا یا US کے کیپیٹول سے، ٹھیک ہے۔ وائٹ ہاؤس جو تھا یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا ریزیڈنٹ ہے، جبکہ US کیپیٹول جو ہے یہ امریکہ کا لیجسلیٹو سیٹ ہے، تو دونوں جگہ جو تھے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے، اور سسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید یہاں پر اس ہائی جیکڈ پلین کو کریش کر سکتے ہیں۔ سو نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ اسی پلین میں موجود جو پیسنجرز تھے وہ اپنے موبائل جو تھے وہ ٹرن آن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنے ریلیٹیوز، اپنے فیملیز کے خبریں موصول ہوتی ہے کہ امریکہ میں ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈر ہونے لگا کہ ہمارا پلین بھی ہائی جیک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ پورے پلین میں پینک مچ جاتی ہے، ہلہ مچ جاتا ہے، اور وہ ان ہائی جیکرز سے لڑنے لگتے ہیں۔ اب آگے کی کہانی اتنی کلیئر نہیں ہے کہ جو پیسنجرز تھے وہ ہائی جیکرز کو اوور پاور کر پائے کہ نہیں، ٹھیک ہے، بٹ اتنا جو تھا معلوم ہے کہ جو فورتھ پلین تھا وہ ڈیو ٹو دا فائٹ بیک آف دی پیسنجرز وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک خالی کھیت میں گر کر تباہ ہو جاتا۔ سو یہ تھا پورا ڈیٹیل 9/11 انسیڈنٹ کا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد کیا ہوا کہ یہ سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس حملے کے پیچھے ٹیررسٹ گروپ القاعدہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، مینز دیٹ کہ اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے، جبکہ فیو ڈیز بعد کیا ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دس اٹیک، ٹھیک ہے، وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ آفٹر 3 years آف دس انسیڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن ایک ٹیپ ریکارڈنگ پبلش کرتے ہیں، اور جس میں وہ ایکنالج کرتے ہیں 9/11 انسیڈنٹ کے اٹیک کو، اینڈ آلسو ٹیکس دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ اٹیک، ٹھیک ہے، مینس کہ وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں یہ حملے کیوں کیے، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ اس کی وجوہات جو تھی وہ اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، ان کے لیے مسائل کھڑے کرنا، وہ یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر پاکستان کی بات کی جائے، سو پاکستان بیکیم دا سینٹر آف ورلڈ اٹینشن آفٹر دی 9/11 انسیڈنٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جو تھا وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا تھا، کیونکہ امریکہ نے طالبان پر ملٹری اٹیکس کرنے کی دھمکی دی تھی، ٹھیک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے نہ صرف بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، بلکہ اسلامی ممالک کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہ دینے کے لیے سخت گھریلو دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بٹ ایز آئی ٹولڈ یو کہ اس انسیڈنٹ کے بعد پاکستان کے اکانومی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی، ملک جو تھا وہ بینکرپٹ ہو چکا تھا، مینز دیوالیہ ہو چکا تھا۔ سو ایسے سچویشن میں پاکستان کے پاس that neither the political will nor the resources to take off these forces کہ پاکستان کے پاس ایسی صورتحال میں نہ تو سیاسی قوت تھی اور نہ ہی ایسے وسائل تھے جس کی وجہ سے وہ امریکہ جیسے کنٹری کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ سو امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے جنرل پرویز مشرف کو یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم یہ دونوں چیزیں آپ کو دیں گے، لیکن بدلے میں آپ کو ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور حمایت دینی پڑے گی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا جس کی اس وار آن ٹیررزم کے خلاف۔ سو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا،
انہوں نے اپنے اس ایفرٹس میں نہ صرف پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی ان کو پرسو کرنے کی یا ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے ریلیجیس لیڈرشپ کو بھی الائنس پر زور دینے کی بھرپور کوشش کی کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے دے اس صورتحال میں، ٹھیک ہے۔ سو جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ پارشلی سکسیسفل ہوئے اپنے اس ایفرٹس میں، ایون دو کہ کچھ جو پاکستانی لبرل مائنڈڈ پولیٹیشنز تھے وہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے سپورٹ بھی کرتے تھے، ان کی حمایت بھی کرتے تھے، بٹ جو اسلامک پارٹیز تھے یا جو ریلیجیس لیڈرشپ تھے وہ ان سے بالکل ناخوش تھے۔ ایون دو کہ سیورل گروپس جو تھے انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ ہم کنٹری وائڈ پروٹیسٹ سٹارٹ کریں گے اگینسٹ دی یو ایس اٹیک آن دی طالبان۔ آن دی ادر ہینڈ کچھ جو ریلیجیس پارٹیز تھے جیسا کہ جماعت اسلامی ہوا، جمیعت علماء اسلام ہوا، پاکستان تحریک انصاف ہوئے، یہ تمام پارٹیز جو تھے وہ بالکل اس ایکشن کے خلاف تھے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستانی سوئل کو یوز نہیں کریں گے، means that they were not only against the attacking Afghanistan from the Pakistani soil but were also against offending Pakistan closest brotherly neighbor whom Pakistan had supported against the Soviet Union at the cost of burdening itself with a large number of refugees. سو پاکستان جو ہے وہ ایک سخت ترین ایک نازک حال سے گزر رہا تھا، ریلیجیس پارٹیز کے پروٹیسٹ کے باوجود پاکستان کو امریکہ کا ساتھ دینا پڑا۔ یوں اگر دیکھا جائے تو یو ایس نے طالبان پر یا افغان گورنمنٹ پر اس 9/11 انسیڈنٹ کے ایک مہینے بعد ہی اٹیک سٹارٹ کر دیے تھے، کیونکہ افغان گورنمنٹ نے امریکہ کے کچھ ڈیمانڈز کو پورا کرنے سے انکار کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ ڈیمانڈز ان کے کیا تھے؟ امریکہ کے ان کے ڈیمانڈز کچھ ایسے تھے کہ جو ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو بند کر دیا جائے، القاعدہ نیٹ ورک کے جو لیڈرز ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، اینڈ ریٹرن آف آل دا فارن نیشنلز انکلوڈنگ دا سٹیزن ڈیٹینڈ ان افغانستان۔ تو یہ تھا پورا ڈیٹیل اباؤٹ دی 9/11 انسیڈنٹ اینڈ اٹس آفٹر میتھ، کہ کس طرح اس انسیڈنٹ سے پاکستان کے پولیٹیکل اکنامک حالات جو تھے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئے۔ So this was all about the 9/11 incident and its aftermath. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video.